اس نے کہا کہ لکھنا یہ وہ ہے جس کو اس کے والدین نے جنم دیا، لیکن یہ غلطی اس نے نہیں کی، شادی نہیں کی تھی، بیوی بچے نہیں تھے، تو یہ اسلام سے پہلے والدین کے ساتھ اولاد کے رویے تھے۔ ماں ترکے میں بٹی، ماں منڈیوں میں بکی، 3 بھائیوں نے اپنی سگی ماں کو 900 دراہم میں فروخت کر دیا اور پھر آپس میں پیسے بانٹ لیے۔ یہ رویے اسلام سے پہلے تھے، لیکن اسلام والدین کو جن عزتوں سے نوازتا ہے، اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے تقاضا کیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ آپ نشان لگائیے گا اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس نالائق پہ بھی نشان لگائیے گا جو نافرمان ہے۔ دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نافرمان ہوگا خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی، بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ ہم سے روٹھ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ پرانی کہانی ہے، اس سے تقریباً 1.5 اشرہ۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سرے راہ سڑک کنارے ایک بوڑھا ملا۔ اس بوڑھے کی عمر تقریباً 80 برس تھی، دودھ کی طرح سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی، چل چلاتی کڑکتی دھوپ۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ اپنوں کے زخم دوست بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں، اپنے کمر توڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور میری الجھی باتیں تھیں، میں نے ان سے کچھ سوال کیے۔ میں نے پوچھ لیا کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا قریب لاری اڈا تھا، آپ گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی۔ مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ بس بیٹے کا کہنا تھا کہ بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے ہیں مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے۔ والد نے میرے بھائی رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ آپ نے علماء سے 1 بار نہیں 1000 بار یہ واقعہ سنائے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو ایک عام سے شخص کا نام لیا گیا کہ فلاں کسائی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کے مہمان بنے اور اس کے گھر آئے۔ اچھا جب گھر داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا دوست کہ وہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو۔ عموماً جو رویے آپ بھی دیکھتے ہو، بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو۔ آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت ہمارے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، معذرت سے کہوں گا بھائی ناراض نہ ہوئیے گا، تھوڑا سا جملہ تلخ ہوگا لیکن ہضم اور قبول ضرور کیجئے گا۔ ان سے 100-200 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی یار؟ کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے اس کی؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے گھر داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ کھانا تیار ہوا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑیا تھی، اٹھایا، نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا، کہتے ماں کہتی اللہ جنت میں تجھے موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ مجھے بتاؤ نا کہاں
اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہا میں، آپ جملہ سنو گے طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ادھر دیکھ، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے، یہ صلہ ہے بھائی، جنت میں نبی کی رفاقت خدمت سے ملتی ہے بھائی۔ یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اور قدر زندگی میں کرو، مرنے کے بعد لکیر پیٹتے ہیں ہم لوگ، ناراض نہ ہوئیے گا، دنیا سے چلے گئے آدھی مسجد پھلوں سے بھر دیتے، زندگی میں بھی تو کھلاؤ نا یار، زندگی میں شاپر چھپا کے لے جاتے تھے، آج مرنے کے بعد آدھی مسجد بھر دی، قبرستان کے جوتے اتار کے الٹے قدم آئے، زندگی میں ادب کیا، گالی دی، برادری میں پڑے، پنچایت میں بڑوں کو ذلیل کیا۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں، ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے، اور اگر ناراض گئے زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی ہمیں کبھی راستہ بھی نہیں دے گی۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں، اور جو ماں باپ ہوتے ہیں نا دوست، یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، مثال اس لیے دی کہ ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے تو ہم چار پہیاں اٹھا کے اس درخت کے نیچے آ جاتے ہیں، گھنا سایہ ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں۔ یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر کتنی دھوپ برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے، اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی جب کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ بتائیے گا دوست، جہاں کبھی شجر تھا، لائٹ چلی جائے، چار پہ اٹھا کے اس کے نیچے آؤ، آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے، آسودگی نہیں ملے گی۔ ماں باپ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، یہ سارے زمانے کے دکھ، آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جانے کا مزاج ہے۔ جب بھی کسی بڑے شہر سے رات 2-3 بجے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے جو ہے وہ بوڑھے جوان کام سے فارغ ہو کے گھر آ رہے ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے کبھی تعجب نہیں ہوا، بات سمجھ میں آتی یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اور یہ خوابوں کی تکمیل کی دوڑ ہے۔ 8 نہیں 18 گھنٹے کام اس لیے کیا، بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ چاہیے ہے، حافظہ آباد کا امیر ترین شخص بننے کا خواب ہے، اور اس خواب کی تکمیل کے لیے جان جوکھوں میں ڈالی، پردیس کے دھکے کھائے، کبھی تعجب نہیں ہوا۔ تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ وقت آرام کا تھا، وقت خدمت کروانے کا تھا، کیا مصیبت پڑی ہے بڑھاپے میں فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی۔ یار گھر سے یہ سائیکل پہ نکلتے 10 جگہ سانس لیتے ہیں، فیکٹری میں کام نہیں ہوتا تو مالک سے گالی بھی کھا لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنی محنت کیوں کرتا ہے؟ کبھی کبھی یہ احساس روکتا ہے یار پیٹ نہیں لگا، اس کے بھی تو کچھ تقاضے، اس کی بھی تو آگ بجھانی، شاید کہ یہ بوڑھا پیٹ کے لیے اتنی محنت کرتا ہے۔ لیکن جب میں عمر دیکھتا ہوں، منہ میں دانت نہیں انواؤ، اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا، یہ اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہے؟ صبح چائے رات دلیا، 50-100 روپیہ اپنی ذات پہ خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ظاہر ہے تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، تھوڑی سی آواز کم کریں۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے پردیس کے دھکے کھا رہا ہے، اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے۔ یار نظر والی اینک لگ گئی، شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے ہدہارتے رہے۔ اچھا ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑا ہوں، یہ نہ جو ہے وہ سائیکل پہ پھیری لگائیں، یہ نہ مستری کے پیچھے دابڑا اٹھائیں۔ یہ ماں باپ کی آرزو ہوتی ہے، ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہ خود ہارتے رہے۔ فیکٹریوں میں 18 گھنٹے کام، ماں سلائی مشین چلا رہی ہے، خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو گئے۔ لیکن افسوس، صد افسوس دوست، ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ ہاں ہم تو یہ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بول دے اولاد مذاق اڑاتی، ابا جی 4 کلاساں پڑھ لیندے، گل تے کرنی ہوندی۔ وہ رت جگے، وہ پردیس کے دھکے، وہ فیکٹریوں کے 18 گھنٹے ہمیں یاد نہ آئے یار، کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لایا، اور آج ان کا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم نے ایسی نالائق اور نکمی اولاد بھی دیکھی جو ماں باپ کا تعارف کراتے بھی شرماتی ہے۔ میرے دیہات کا ایک بوڑھا جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے بچوں کو پڑھایا، بچے لاہور چلے گئے۔ یہ دیہات سے گڑ گنا جو سوغات ہوتی ہے دیہاتوں کی لے کے بچوں سے ملنے گیا، اتفاق سے اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، تو یہ ملاقات کر کے بوڑھا دوسرے کمرے میں آنے لگا، تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے، پہلی دفعہ دیکھا ہے؟ تو آہستہ آواز میں کہتا ہے یہ بوڑھا دیہات میں ہمارا ملازم ہے،
ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتی ہے، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بھائی جان جملہ تلخ کہہ دوں گا، بہت بڑے علامہ صاحب ہو سکتے ہیں، بہت بڑے پیر صاحب آپ ہو سکتے ہیں، بہت بڑے سیاستدان، بہت بڑے سرمایہ دار ہو، یار جب گھر آؤ تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو۔ جب گھر آؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو، یار جو ماں پیار سے تمہیں پپو کہتی تھی، جو بھی اس نے محبت سے نام رکھا وہ بن کے آیا کرو۔ ہم گھر میں بھی آتے تو بڑے بن کے آتے ہیں۔ امام اعظم کتنا قاداور شخص ہے، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے، ماں بیٹے سے کہتی بیٹا میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، سواری تیار کرو۔ ماں سے یہ تو نہیں کہتے اماں جان سوال کرے جواب ملے گا، دلائل کے انبار لگیں گے، تشفی ہوئی تو ٹھیک۔ یہ بھی نہیں کہتے ماں جی اس کے پاس جانے سے توقیر کم ہوگی، وہ عمر میں بڑے ہیں، علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے، وہ تو خود مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں۔ اور نہیں دوست، بھولے بالے بن جاتے، سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے، نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے۔ اچھا وہ دیکھ کے شرمندہ ہوتے، امام کہتے حضرت آپ سے میری والدہ نے کوئی مسئلہ پوچھنا، ضرورت مہربانی فرمائیے۔ سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں سوال کا جواب بتاتے اور ساتھ فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں یہ میری ماں کو مسئلہ بیان کر دو، بڑا بن کے نہیں بھائی، چھوٹا بن کے۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں، اور جنہوں نے زندگی میں قدر کی نا میرے بھائی، ان کی قدریں آج بھی بحال ہیں۔ میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے اور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ جانتے ہیں وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار ساری زندگی ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہو سکے، خیر التابعین کا لقب پایا، یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی فرماتے صحابہ سے کہ تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اسے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ بیٹے فرما بردار ہوں تو وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں، خدمت سے رب ملتا ہے دوست۔ میں نے ایک بوڑھے کو پڑھا، اس کا تعلق پچھلی امتوں سے ہے۔ بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا، بولو براز چارپائی پہ، 4 بیٹے رکھتا تھا۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین اور اولاد کے مابین رابطہ جو ہمارے مشاہدے میں چیزیں آئیں اتنی دیر ہے جتنی دیر تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جب پر پرزے ہم نکالتے نا، کمانے کے قابل ہم ہوتے ہیں، تو جو ہم نے دیکھا ہے پھر ماں باپ سے ہمارا رابطہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپائی کی امتحان، اور اس سے بڑا امتحان کہ بندہ بیمار ہو جائے، نوالا توڑ کے منہ تک نہ لا سکے، قدموں سے چل کے واش روم تک نہ جا سکے، اولاد کے کندھوں پہ والدین کی خدمت آئے تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ معذرت سے اکثر راہ فرار اختیار کرتے، مسجد میں آ کے مولوی صاحب دعا کرو ابا جی بڑے ہی اوکھے نے، اللہ ابا جی انہوں پردہ دے دے۔ اور یہ عاشقوں کی طرح نکموں خدمت کرو، تمہاری خاطر دھکے کھائے پردیس کے، فیکٹریوں کے، آج ان کی باری آئی تو تم جان چھڑا رہے ہو۔ مولوی صاحب دعا کرو کہ اللہ ابا جی انہوں پردہ دے دے۔ اور تقاضا تھا عاشقوں کی طرح ان کی خدمت کرتے۔ اچھا بوڑھے بھی آتے ہیں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو اللہ چلدا پھر دے لے جائے۔ حضور نے تو اچانک موت سے پناہ مانگی ہے، یہ اچانک کیوں مرنا چاہتا ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو تڑپتے دیکھا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے دوستوں کی کہانیاں پڑھی تھی، بچے چھوڑ کے دیہاتوں میں، اور خود شہروں کا رخ کیا، صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے چلے گئے۔ تو خیر وہ بوڑھا جس کا تذکرہ میں نے چھیڑا، جس کے 4 بیٹے تھے، زندگی موت سے لڑ رہے، جو سب سے چھوٹا تھا وہ سعادت مند تھا، بھائیوں کو جمع کر لیا۔ اس نے کہا والد اس وقت بیمار ہیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے، لیکن عجیب سا فیصلہ، اگر والد کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تینوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں، اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے ایک جملہ بولتے، مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا۔ میں کہتا ہوں یار مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلوائیے گا، لیکن اپنے عمل رویے سے راضی ہو کے کیا کہتے؟ جا پتر تینوں ستئی خیران ہے، تینوں ستئی خیر۔ وہ بوڑھا اس حال میں دنیا سے گیا کہ اپنے بیٹے پہ راضی تھا۔ میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ غربت کی لکیر پہ کھڑا بھائی، وہ نلائق تو دولت لے گئے، اس کی کل کمائی اس کا باپ تھا، غربت کی لکیر پہ کھڑا۔ ایک شب سویا، خواب میں ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا برکت ہے؟ کہا برکت نہیں، کثرت اور برکت میں فرق ہے، کثرت اور ہے برکت اور ہے۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، برکت؟ کہا برکت نہیں۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں۔
اس میں برکت ہے۔ درم اٹھایا بازار آیا، ایک دکاندار آوازیں دے رہا تھا، ایک درم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چاک کیے، 2 قیمتی موتی نکلے، ایک موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا، وہ زمانہ بھلا تھا، آج تو لوگ دھا لگا لیتے ہیں نا، اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بادشاہ وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائی، ایک موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000، 20,000، 25,000، 30,000 درم؟ نہیں دوست، ایک موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ سونا اٹھا کے گھر لے آیا، بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا، کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں۔ بیچتے ہو؟ بیچتا ہوں۔ ریٹ؟ کہا ریٹ میری مرضی کا۔ کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا ڈبل لوں گا۔ 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا۔ یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا، کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی۔ دولت سب کچھ نہیں ہوتی جوانوں، ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے یار، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس دولت کی ہم نے قدر دیکھی بڑھاپے میں، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ وراثت تقسیم ہوئی تو 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا، وراثت پہ جھگڑا ہوا۔ اچھا ایک جھگڑا کبھی ماضی کے دریچوں میں اور آپ جھانک کر کے دیکھیں نا، ایک دھندلا سا نقشہ میرے اور آپ کے سامنے ضرور آئے گا۔ ایک جھگڑا بچپن میں ہوتا تھا اور وہ جھگڑا بڑا خوبصورت تھا، کاش کے بڑھاپے میں بھی ہوتا۔ وہ بچپن کا جھگڑا کیا ہوتا تھا؟ ماں میری ہے، باپ میرا ہے۔ کتنا نشہ ہوتا ہے یار، ہم بھی جاتے ہیں گھر، بچے قدموں سے لپٹتے ہیں، سینے سے آ لگتے ہیں، اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ میرے ابا جی ہیں، میری والدہ ہے۔ یار کاش کے یہ جھگڑا بڑھاپے میں بھی ہوتا، لیکن ستم یہ ہوا کہ یہ اولاد زمین کے ٹکڑے پر تو ذبح ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے کا گلا پھاڑ دیا، انہوں نے ایک دوسرے کو کاٹ دیا، جھگڑا وراثت پہ ہوا۔ ماں باپ کی باری آئی تو تماشا پھر بھی دیکھنے والا ہوتا ہے، نظریں چراتے ہیں، کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، اور کچھ نالائق کہتے ہیں میرے خرچے زیادہ ہیں۔ کتنی گھٹیا بات بیٹا کہہ گیا، خرچے زیادہ ہیں۔ پلٹ کے دیکھو 5-6 بھائی تھے، اکیلا کفیل تھا، اور ہماری ماں سے مشورہ نہیں کیا کہ 4 کو دارالامان میں چھوڑاتے، 2 کی اچھی کفالت کریں گے، ایک جیسا کھانا، ایک جیسا لباس، ایک جیسی تعلیم، اور ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ آج ان کی باری آئی تو ہم کہتے ہیں میرے خرچے زیادہ ہیں، اور کچھ نالائق کہتے ہیں یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ مکافات عمل ہے دوست، جیسا کرو گے آنے والے کل میں انتظار کیجئے گا، برآمدے نہیں، گلی میں پھینکیں گے لا کے آپ کو۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں، میں نے عرض کیا جنہوں نے قدر کی ان کی قدریں بحال ہیں، اور جنہوں نے ماں باپ کو دکھ دیے، تکلیف دی، اذیت سے دوچار کیا، ان کے لیے تلخیاں اور اذیتوں والا معاملہ کیا، وہ آخرت میں تو سزائیں ان بچوں کے لیے ہیں ہی ہیں، لیکن بھائی جان ایسے نالائق اولاد کو اللہ دنیا میں بھی سزا ضرور دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ پہلا فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ بڑے گناہوں میں ایک گناہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، ماں باپ کی نافرمانی جو ہے وہ بڑا گناہ ہے۔ اور میرے نبی فرماتے میری امت میں جب 15 بری خصلتیں آ جائیں گی تو فرمایا امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، آدمی بیویوں کے فرما بردار اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے، باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیں گے، یار آئے گا کنڈا کھڑکائے گا، جہاں جی چاہے گا لے جائے گا، بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کریں گے، پرواہ نہیں کریں گے۔ فرمائیے دوست کو ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے اور باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے۔ شرابیں عام ہوں گی، اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندھیاں، پھر کیا ہوگا؟ زلزلے، پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ کب میرے بھائی؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہوں گے، پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی، اور یہ ناراضگی کا اظہار سرخ آندھیاں، زلزلے اور زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرما دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ کبھی زمانہ تھا ماں باپ ناراض ہوتے تھے نا تو نوالا حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا، اتنی دیر تک چین نہیں آتا تھا جتنی دیر تک منا نہیں لیتے تھے۔ ماضی میں جھانک کر کے دے، ہمارا بچپن اسی طرح کا تھا۔ ہاں، جتنی دیر تک منا نہیں لیتے تھے چین نہیں آتا تھا،
اور آج ماں باپ ڈرتے ہیں اولاد سے. اور نوالا یقین جانا حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا جتنی دیر تک منا نہیں لیتے تھے. اچھے ہوٹلوں سے کھانا لا کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں. اور آج ماں باپ ڈرتے ہیں کہ کہیں تھوڑی سی آواز اونچی تو کہیں منہ پہ تھپڑ نہ مار دیں. کہیں ایسی باتیں ہمارے سامنے آئیں. میری ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی, ملنے والے تھے, میں نے انہیں پریشان دیکھا, چہرہ اترا ہوا تھا, خیریت پوچھی تو وہ پھونٹ پھونٹ کے رونے لگی. میں نے کہا کچھ بتائیں تو صحیح. مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. میرا ہاتھ پکڑا, سر پہ رکھا, قریب تھا کہ سر پھٹ ہی جاتا. جب اولاد نالائق ہو جائے گی نا, اللہ ناراض ہو جائے گا. تو یہ گھر گھر کی کہانی ہے. ماں باپ بڑی دولت ہے بھائی, اس دولت کی قدر ان کی زندگی میں کرو. آپ کے پاس یہ دولت ہے. تو میں جب بھی والدین پہ بات کرتا ہوں تو آخر پہ یہ ضرور بطور ترغیب کہتا ہوں کہ یار مانا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو, آپ کے کندھوں پہ آپ بہت ساری ذمہ داری ہیں. ظاہر ہے صبح سے شام محنت مزدوری ہے, آپ تھکے آرے آتے ہو, کھانا, بچوں کو ٹائم, نیند بھی چاہیے. صرف یار ایک کام کیا کرو, 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو. پاؤں دبایا کرو, گپ شپ لگایا کرو, ہاں ان کے لیے تحائف لایا کرو, کبھی پھول لے آئے, کبھی اچھے اچھے کپڑے لے آئے. یار کبھی کبھی بھی ابا جی سے کہا کرو کہ ابا جی کو پرانے دوستوں کی کہانی سنا کرو یار, بڑی دل آویز کہانیاں ہیں. ہاں وہ بچپن کی یادیں ہیں ان کے پاس, وہ ننھی ننھی شرارتیں, وہ اٹکیلیاں, وہ شوخیاں, وہ شرارتیں, اور پھر دوستوں کا پھر بچھڑ جانا, اور ان کی یاد کا تڑپانا, یاد آنے پہ آنسو رخسار تک آنا. اور پھر سعادت مند بیٹا اپنے والد کو کہو چلو ابا جی آؤ آج پرانے دوست سے ملنے چلیں. یہ مریں گے. پتہ ہے کب مرتے؟ جب ہم انہیں ٹائم نہیں دیتے, ہم توجہ نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں ہماری بس ایک ہی ذمہ داری ہے, انہیں ہم نے 1 ماہ بعد خرچ دینا ہے, اور وہ جو خرچ دیتے ہیں وہ بھی آپ جانتے کتنا دیتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں کہ 500,000 خرچ دینا. او بھائی جو کماتے ہو جیب سے نکال کے ایسے سامنے رکھو کہ ابا جی جنی تانوں ضرورت ہے باقی منو دے دے, یا اس میں سے کچھ مجھے دے دے باقی خود رکھ لے. یہاں گن گن کے ہم دیتے ہیں. ہم سمجھے کہ اب ہماری صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو 1,000-2,000 خرچ دینا ہے. پیسوں کے بھوکے ہیں یار. کیا کبھی زندگی میں انہوں نے پیسہ دیکھا نہیں, کمایا اور کما کے خرچ بھی ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے. سنبھال کے رکھو اپنا پیسہ. نہیں چاہیے ماں باپ کو آپ کا پیسہ. ماں باپ کو بڑھاپے میں صرف ایک آرزو ہوتی کہ ہمارے بچے اب ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارے. ہم لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے جس طرح دوسرے مفاد کے رشتے ہیں نا, یہ بھی مفاد پرست ہے. آپ کے پیسوں سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا. ماں باپ کی بڑھاپے میں میرے بھائی ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارے. لیکن ستم پتہ کیا ہے؟ 6 ماہ نہیں ملتے. ہم ان سے اداس ہی نہیں ہوتے یار. ہمیں ان کی کبھی یاد ہی نہیں آئی یار. ایک محلے میں, ایک بستی میں, حافظہ آباد کے اندر رہتے ہوئے بھی 6 ماہ ہماری ان سے ملاقات نہ ہو تو اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ اللہ راضی ہوگا؟ نمازیں قبول ہوں گی, روزے قبول ہوں گے؟ ان سے اداس, یہ مرنا جینا ختم کر لیا. میں مر گیا تسی نہ آئے, تسی مر گئے میں نہیں آواں گا. یہ کتنا گھٹیا لہجہ ہے. یہ بچے اپنے باپ کو, اپنی ماں کو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی, ہمارے ساتھ ظلم. کیا ظلم کیا انہوں نے؟ پال پوس کے بڑا کیا, جوان کیا, تمہاری شادیاں کی, تمہیں گھر دیا, تمہیں کاروبار دیا. یہ جرم ہے ان کا. میری والدہ بچپن میں کہا کرتے جا میں کہ پتر کنا کو پیارا دل نو پوچھ. اور اگر کسی بیٹے کے ساتھ زیادہ محبت ہے تو دیکھو وہ مؤدب کتنا ہے. وہ پاؤں دباتا ہے, وہ جی جی کرتا ہے, سرے تسلیم خام والا مزاج ہے. مفاد کے بڑے رشتے ہیں اور انہیں اپنے جہاں آپ دیکھنا چاہتے ہو دیکھو. لیکن ماں باپ کے بارے میں یہ رویہ اور یہ رائے میں معذرت سے کہوں گا بہت غلط ہے. ماں باپ سے اداس ہوا کرو, انہیں ٹائم دیا کرو یار. لیکن میں نے عرض کیا 6 ماہ ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوتی. آخری بات کر کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میں آج سے تقریباً 1 سال قبل کھاریاں کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا. میرا جو میزبان تھا وہ وسیم نام تھا ان کا, وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں. ان کی والدہ کا سالانہ ختم پاک تھا. میں وہاں حاضر ہوا تو میں نے وہاں ایک بات سنائی. میرے ایک دوست ہیں سیالکوٹ سے, ان کا تعلق ہے, فاہد نام ہے ان کا. وہ کہتے ہیں میں والدہ کو ایک دن دکان پہ لے گیا, جوتا خریدنا تھا. دکاندار نے کچھ 6-7 قسم کے جوتے دکھائے تو میں نے والدہ سے پوچھا ماں جی پسند کون سا ہے؟ تو مجھے کہتی پتر سارے سونے نے. تو وہ کہتا ہے میں نے دکاندار سے کہا سارے پیک کر دو. والدہ نے کہا بیٹا ایک چاہیے. کہا ماں تجھے سارے پسند ہے تو پھر ساری لے کے جائیں گے. بات اچھی لگی نا. آج تو گن گن کے دیتے, جو دیتے اس کا حساب بھی لیتے ہیں. اچھا یہ بات میں نے وہاں سنائی. وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا.
دل کو چھو لینے والی بات کہہ گیا. کہتے مولانا میں نے ایک دن والدہ کو کال کی, اماں جی کی کر رہے ہو؟ تو مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں, کھانا ہی تے آ جا. حافظ آباد سے آنا تھا, اسلام آباد سے آنا تھا, لاہور سے آنا تھا, ملتان سے, مظفر گڑھ سے, مظفر آباد سے آنا تھا. حکمن کہا, اگر حکمن بھی کہا ہے تو کیا یہاں سے آنا ہے؟ حافظ آباد سے میں نے کچھ نام لیے. اور نہیں بھائی بیٹا دیار غیر میں ہے, رزق حلال کی تلاش میں جو ہے وہ ہزاروں میل دور جو ہے وہ رزق کمانے کے لیے گیا ہوا ہے. ماں نے لاڈ سے کہا تھا کہ پتر کھانا ہی تے آ جا. کہتا ہے مولانا مجھے یہاں چوٹ لگی, میں 3 گھنٹے پہ ایئرپورٹ پہ تھا, وہاں سے فلائٹ لی اور 9 گھنٹے میں پاکستان, اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آ کے ساگ بھی کھایا تھا. یار محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی قدموں میں لے آئی. آپ قدموں میں رہ کے بھی قدموں میں نہ آؤ. آپ اسی شہر میں رہتے ہو تو اداس بھی نہ ہو, کبھی یاد بھی نہ آئے ان کی وفائیں, ان کا پیار, وہ اتنی محبت دینی بچپن سے یہاں تک لانے والے آج اتنے برے ہو گئے, آج اتنے برے لگنے لگے. دوست یہ بہت بڑی دولت ہے, بڑا مخلص رشتہ ہے یار. اگر آپ کے پاس ہے تو ان کی قدر کرو. میں دعا گو ہوں اللہ عرفان بھائی کہ والد گرامی کی کامل مغفرت فرمائے اور ساری زندگی اسی طرح اپنے والد گرامی کی یادوں کو تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء تشریف لائے, سرپرستی فرمائی, مان بڑھایا, ان شخصیات کا آنا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.